ذرا سوچئے، صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہے۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس دن بھی شروع کرے، لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ۔ اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاءاللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے، اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو یا کوئی لا علاج مرض، یقین جانیے
اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، تو یہ عمل کر کے دیکھیے، کاروبار فوراً عروج پر چلا جائے گا۔ دوستو اب ذرا غور سے سمجھیے، آپ باوجود ہو قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہو اور درود پاک پڑھ چکے ہو، اب اس عمل کی ایک ایک بات کو غور سے سنیے، ویڈیو کو ہرگز اسکپ مت کیجیے، کیونکہ اگر کوئی ایک بات بھی مس ہو گئی تو پھر عمل مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے چابی کا ایک دانت ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی، اسی طرح اگر عمل کا ایک حصہ بھی رہ گیا تو نتیجہ نہیں ملے گا۔ پھر یہ مت کہنا کہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ لوگ اس عمل کو تلاش کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر لیتا ہے وہ بار بار اجازت مانگتا ہے کہ مجھے دوبارہ یہ عمل کرنے کا موقع ملے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جیب کبھی خالی نہیں رہتی اور گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، بنا کسی معاوضے کے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین آج اسی در سے خزانہ حاصل کر لیجئے۔ جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ اسے بنا مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج آپ نے 3 چیزیں مانگنی ہیں جن کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے، یہ تینوں چیزیں اسی ایک عمل سے حاصل ہو جائیں گی۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے فائدے بیان کرنے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنے لگتی۔ تو آپ نے اس اسم اے پاک کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم اے پاک یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ یہ وہ اسم ہے جسے پڑھنے والے مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی زیادہ تعداد نہیں، صرف تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب یہ تمام اذکار ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو ذریعہ بھی بن جاتا ہے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا تنگ دست، اللہ سب پر کرم فرماتا ہے اور سب کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل، شادی کے مسائل، رشتوں کے مسائل، گھر کی نافرمانیاں یا قرض کا بوجھ، تو یہ عمل کیجئے۔ اللہ غیبی مدد فرماتا ہے اور قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے۔ ناظرین یہ ہر مقصد کے لیے ہے، اور وہ 3 بڑے فائدے، دولت، کاروبار کی برکت اور شفا، یہ سب آپ کو اسی عمل سے ملیں گے۔ اب ایک گلاس پانی جو آپ نے پاس رکھا ہے، اسے اس شخص کو پلائے جو بیمار ہے یا پریشان حال ہے۔ اگر خود آپ بیمار ہیں، سر درد، معدہ، کمر درد، جوڑوں کا درد یا کوئی بھی بیماری، اللہ کے فضل سے اس پانی کے ذریعے شفا نصیب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ اب میں سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم اے پاک میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی یا رجاکو، اس کے کمالات دیکھیں جب آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کی برکت سے روزی کے سلسلے میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے مالداری اور عزت کے راستے کھولتا ہے۔ جو لوگ روزی میں برکت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کرے، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔
جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب مرد عورت بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، 23 بار یا رزاقوں پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھیں، یا وہاب یا رزاق، سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کریں تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دیں۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسی ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ، سورہ کوثر 113 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، پھر دعا 3 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سننے اور بتانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔